على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس کام سے جو انہوں نے تعاون کیا تھا فارغ ہوئے اور تک بیٹھ کے اللہ سے مانگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ان کی دعا کی قبولیت کا انتظام فرما دیا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں جب اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میرے معاملات حل ہونے لگتے ہیں کسی بندے کے ذریعے سے، کسی سبب سے، کسی مخلوق کے کسی بھی فرد کے ذریعے سے جب میرے معاملات حل ہونے لگتے ہیں تو در حقیقت یہ معاملات اللہ ہی حل کر رہا ہوتا ہے. بس اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس چیز سے بندے کے معاملات کو حل کرتا ہے. پانی سے کرنا چاہے اس کی مرضی، ہوا سے کرنا چاہے اس کی مرضی، پرندوں سے کرنا چاہے اس کی مرضی، جانوروں سے کرنا چاہے اس کی مرضی، فرشتوں سے کرنا چاہے اس کی مرضی، انسانوں سے کرنا چاہے اس کی مرضی. کرتا وہی ہے، کرتا اپنی مرضی سے. اور اگر اس نے کسی چیز کو میرے کام پہ متعین کر دیا تو اس چیز کے میرے کام آنے کی وجہ سے مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے اس چیز کو پکارنا شروع کر دوں. اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کسی اپنے دوست سے کہا کہ میرا یہ کام ہے، آپ مجھے یہ کر دیں. اس نے مجھے کسی بندے کے پاس بھیجا یا اس نے میرے پاس کوئی بندہ بھیجا، اس کا کام ہے یہ کر دے. اب جب مجھے اس دوست کی ضرورت پڑے گی جس کو میں نے پہلے کہا تھا، جب بھی کہیں ضرورت پڑے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو چھوڑ کے اس کام کرنے والے کے پاس آ کے کہوں کہ تم میرا کام کرو. کیونکہ اس کو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، کروانے والے نے اس کو کہا میرا کام ہو گیا. اب رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے مجھ گناہگار تک جتنے انسانوں کے کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کرتا ہے.
اب وہ کس کے ذریعے کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ مثلا غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو پکارا، مشکل تھی، اور مشکل ایک ہوتی ہے میری آپ کی مشکل جو جسے میں اور آپ مشکل سمجھتے ہیں، ایک یہ اللہ اس مشکل کو اللہ بیان کر کے کہتا ہے کہ واقعی مشکل تھی۔ اب قرآن نے اس کا ایک رنگ بیان کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو تھوڑے سے تھے، تمہاری مدد تو اللہ نے کی تھی۔ اب وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو پکارا، اور اللہ نے وعدہ کر لیا میرے پیغمبر آپ سب میں جب آئیں گے نا، آپ کے صحابہ آئیں گے نا، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ مشرک آئیں گے تو ہم ان کے مقابلے میں آپ کے ساتھ فرشتوں کی صفیں اتار دیں گے۔ فرشتے آئے، 3000 کا وعدہ اللہ نے کیا، 3000 آئے۔ پھر مشرکوں کی طرف سے مدد کا ایک معاملہ ہوا، یعنی ان کی اس پناہی کو، ان کی مدد کو ایک گروہ آ رہا ہے، پیچھے سے ہو جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر وہ آ جائیں گے تو کوئی ٹینشن نہیں، ہم فرشتے 5000 کر دیں گے، پریشان نہیں ہونا، ہم ہیں نا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اللہ نے کس کو بھیجا تھا؟ کام کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جو تلوار کا اشارہ کرتے تھے کافر کی گردن کٹ جاتی تھی، فرشتے ہی تو تھے۔ لیکن یہ غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے یہ سن 1 ہجری کا ہے، یعنی رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1 سال ہوا تھا، بمشکل 1 سال ہوا تھا۔ اس پہلے سال میں یہ واقعہ پیش آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں سن 11 ہجری میں۔ 9-10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد زندہ رہے، دنیا میں موجود رہے، اور 1 صدی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رہے۔ اور میرا آپ کا یقین ہے کہ صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کے ایمان کی صداقت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کچھ تحقیق کرنی ہو تو تاریخ سے نہ پوچھو صحابہ کیا تھے، اللہ کے قرآن سے پوچھو صحابہ کون تھے، قرآن تمہیں بتائے گا، کیونکہ صحابہ کے ایمان کے وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اور قرآن نازل ہو کے بتا رہا تھا فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، جن کے صداقت کی گواہیاں اللہ کی کتاب دیتی ہو۔ بعد میں لکھی جانے والی تاریخ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو بکر کون تھے، عمر، عثمان و علی و معاویہ کون تھے۔ 1 صدی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا میں رہے۔ غزوہ بدر میں فرشتے مدد کو آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام 9-10 سال دنیا میں بعد میں رہے، 1 صدی تک صحابہ رہے۔ کسی ایک جگہ پہ بھی آپ، کسی ضعیف روایت میں بھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مشکل میں نبی پاک علیہ السلام نے فرشتوں کو پکارا ہو؟ نہیں۔ صحابہ نے فرشتوں کو پکارا ہو؟ آئے نہیں تھے میدان بدر میں؟ کیا نہیں تھا آگے جہاد؟ لیکن صحابہ نے فرشتوں کو نہیں پکارا۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، وہ تو اس نے بھیجے تھے، اور وہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد پانی نے کی ہے کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جب قوم آ گئی تو قوم کو برباد کرنے کے لیے رب کائنات نے بارش اور پانی سے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے خلاف حضرت ہود علیہ السلام کی مدد ہوا سے کی گئی۔
صحابہ کی زندگیوں میں بہت سارے واقعات ہیں، میری آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کسی کو سبب بنا کے میرے آپ کے کام کر دیتا ہے۔ بھائی جو سبب بن کے کام کر رہا ہو مشکل کشا وہ نہیں ہوتا، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے میں بن دیکھے پکارتا ہوں اور وہ اپنی رحمتوں سے سہارے بنا کے، وسیلے بنا کے اور معاملے کر کے میرے کام سدھار دیتا ہے۔ وہ کرنے والا پوری کائنات میں اللہ ہے۔ اس لیے جب کہیں سے کوئی کام ہو جائے یہ نہ سمجھو کہ اس نے کیا ہے، جیسے فرشتے مشکل کشا نہیں بن سکتے پر میدان بدر میں نازل ہونے کے باوجود، اس طرح اگر میرا کام کوئی بندہ کرتا ہے، کوئی انسان کرتا ہے یا کسی طریقے سے اللہ میرا کام کروا دیتا ہے تو مشکل کشا وہ نہیں ہے جو میرے کام آ رہا ہے، اصل مشکل کشا وہ ہے جو اس کو کام میں آنے کی توفیق دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے مقابلے میں اللہ نے دعا کی قبولیت کا رنگ ایسا بنا دیا کہ آٹومیٹکلی حضرت شعیب کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، جاؤ جا کے اس بندے کو بلا کے لے آؤ جس نے تمہاری مدد کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ یہ جو لفظ ہے نا قرآن کے تمشی علی استحیاء، اس کے اوپر میں نے بات کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ تمشی علی استحیاء، عورت حیا کا تقاضا، عورت حیا، یوں سمجھ لیں حیا اور عورت یہ لازم و ملزوم ہے۔ حیا اور عورت لازم و ملزوم ہے۔ عام عورت سے حیا کا تقاضا کیا جاتا ہے تو عورت مسلمان ہو تو اس سے حیا کا تقاضا نہیں ہوگا۔ اور یہ حضرت شعیب کی تربیت کا اثر تھا کہ بیٹی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بے تکلف نہیں تھی۔ اور ہمارے ہاں جو معاملات ہوتے ہیں وہ اکثر طور پہ بے تکلفی والے ہوتے ہیں، کزن سے۔ آج کل تو سارے ہی کزن ہیں، یہ چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ ذات جتنے بھی ذات ہیں، یہ پھر ذات وہ کام کرتے ہیں نا جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ کیوں کر بھائی فطرت ہے، وہ ناسمجھ ہے، اور اس میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے مجھے اور آپ کو جو ذمہ داران ہیں، اور کردار یہ ادا کرنا ہے اپنے بچوں کو بچپن سے سمجھا کے رکھو، بیٹا بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق ہونا چاہیے، ان میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تعلیمات دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو۔ ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں؟ بیٹی بیٹی کے ساتھ سو رہی ہے نا، کسن ہے نا، جوان بچے بچوں کے ساتھ سوتے ہیں، کیوں؟ شیطان آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا ایسے موقوف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے آپ کو تو بری نہیں کہتا کیونکہ نفس تو ہر ایک کا اس کو برائی کی دعوت دیتا ہی دیتا ہے، ہاں نفس کی برائی کی دعوت آ جانے کے بعد پھر بچتا وہی ہے جس پہ میرا رب کرم کر دے۔ اور آج کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ کرے، اس لیے میری آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے بچوں کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے۔ 2 بچے اکٹھے کسی کمرے میں رات کے وقت دن کے وقت بند کر کے دروازہ نہ بیٹھیں، اکٹھے نہ سوئیں، یعنی ایسا معاملہ کبھی نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ بچوں کو دیکھیں اور آپ کو دیکھتے ہوئے شرم آ جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے اپنے معاملات کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ ہمارے ہاں اکثر ایک رواج چل پڑا ہے، ہم لوگ بیٹیوں سے مصافحہ کرتے ہیں تو بیٹیوں سے مصافحہ کرتے ہوئے پھر بھتیجیوں سے بھانجیوں سے بھی مصافحہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلا جو محرم عورتیں ہیں ان کے ساتھ اگر آپ مصافحہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو زمانہ جا رہا ہے، جو دور جا رہا ہے، جو شیطانیت کا عروج ہے اس دور میں، آپ کا دل کتنا بھی صاف ہوگا، آپ گارنٹی دیتے ہیں اگلے بندے کے بارے میں؟ اس پہ بھائی مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے
کہ کوئی بندہ میری وجہ سے خراب نہ ہو. اگر میری وجہ سے کوئی بندہ صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا مجھے اجر ملے گا. تو بچوں کو سمجھائیں, اگر بچے غلط کرتے ہیں بچوں کو سمجھائیں, بیٹا یوں نہیں یوں کرے. اور اگر آپ پیار سے سمجھا لیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کی آپ کی تربیت کل کو آپ کے کام آئے گی. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹے ہیں, کوئی بات نہیں, چھوٹے ہیں تو یہ چھوٹے کرتے 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 یہ چھوٹے چھوٹے ہی رہیں گے آپ کی نظر میں, اور یہ وہ کام کر جائیں گے جو بڑوں کی سوچ بھی نہیں ہوگی. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے. اور حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگران ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ اولاد کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا, اولاد کو کیا سکھایا تھا, کیا کروایا تھا. صرف کھانا پینا اولاد کو دینا یہ ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اولاد کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانا بھی میری آپ کی ذمہ داری. کوشش کریں, آگے پھر ان کی قسمت ہے. تو حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی تربیت اس اعتبار سے کی تھی, جا رہی ہیں لیکن قرآن ان کا وصف بیان کر کے کہتا ہے تمشی علی استحیاء. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں, آگے ان کو کہا ان ابی یدعوک, میرے والد گرامی آپ کو بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں, ساتھ میں وجہ بھی بیان کر دی. اور اگر کوئی کسی کا پیغام لے کے آنے والا, دعوت دینے والا, بلانے والا آئے اور اس کو وجہ کا پتہ ہو تو ساتھ میں وجہ بتا دینی چاہیے. یہ خواہ مخواہ سسپینس اور تجسس نہیں پیدا کرنا چاہیے, اور جھوٹ سے بھی گریز کرنا چاہیے. یہاں ہمارے یہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, ہم مزاح میں جھوٹ بولتے ہیں, ہوتا جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی, اس عورت نے کسی بچے کو بلایا, تو بچے کو بلا کے یوں ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, بس یوں کہہ رہی تھی ادھر آؤ میں آپ کو کچھ دوں, یہ میرے ہاتھ میں دیکھو میں کچھ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہاتھ میں کچھ ہے, عرض کی نہیں, فرمایا یہ تو جھوٹ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مومن مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے نہیں. میں اور آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ اور ہماری زندگی میں کتنا جھوٹا کتنا سچا سب جانتے ہیں. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق دے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے ایمان اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یہاں اس حدیث کو سن کے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اس حدیث کو سن کے ایک بات اپنے ذہنوں میں طے کر لیں, ارادہ کر لیں, اللہ سے وعدہ کر لیں, یا اللہ ہم مومن بننے کی کوشش کرنے والے بندے ہیں, آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا. یہ طے کر لیں اور ایک جھوٹ چھوڑ دیں. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, سند تو اس کی مجھے کوئی نہیں کہیں سے ملی, لیکن واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک بندہ آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس, اس نے کہا میرے یہ گناہ نہیں چھوٹتا, یہ نہیں چھوٹتا, یہ نہیں چھوٹتا. تو آپ نے فرمایا صرف جھوٹ چھوڑ دے. اس نے جھوٹ چھوڑا تو سارے گناہ چھوٹ گئے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ بیماریوں کی ماں ہے, کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی سارے بولنے پڑتے ہیں. تو اگر آپ جھوٹ بولیں گے ہی نہیں تو آپ کو جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑے گا, بچت ہو جائے گی یا نہیں. اس لیے بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ طے کر لو انشاءاللہ ہم آئندہ سے جھوٹ. اور میں بتا دوں آپ کو, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ہمارے ہاں کسی بندے سے بدبو آ رہی ہو تو آپ اس کے قریب جاتے ہیں. کسی بندے سے بدبو, کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو, کپڑوں سے آ رہی ہو, جسم سے بدبو آ رہی ہو, آپ اس کے قریب نہیں جاتے ہو. یہ جو جھوٹ ہے نا یہ اتنی غلاظت اور بدبو والی چیز ہے, جب یہ کسی بندے کے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے اس سے. اللہ کی رحمت کا فرشتہ بھاگ جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں رحمت آئے گی جھوٹ بولنے والے پہ؟ تو رحمت نہیں آئے گی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے بھائی طے کر لو ہم جھوٹ
انشاءاللہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا۔ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں جو معاملات میں اکثر اوقات ہم مزاح میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اس بندے کے لیے محل کی گارنٹی دی ہے جو بندہ مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے۔ گارنٹی کس نے دی ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ آئیں اور وہ جو مقصد تھا نا ان کے آنے کا، وہ سیدھے لفظوں میں مقصد بیان کر دیا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ وہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے نا، تو اس پانی پلانے پہ ہمارے والد گرامی آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بدلہ مانگا تھا؟ کیوں نہیں؟ تو پھر یہاں بھی میرے آپ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے کام آئے، کسی بھی حوالے سے کوئی بندہ ہمارے کام آئے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ اس کو ضرور دیں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ایک چیز آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام صدقہ قبول نہیں کرتے تھے کسی کا اپنی ذات کے لیے، امت کے مفاد کے لیے تو آپ خود مانگا کرتے تھے نا صدقہ، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ علیہ السلام صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، اسی لیے سید کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ہدیہ نبی پاک علیہ السلام قبول ہی نہیں صرف کیا کرتے تھے بلکہ ہدیے کا رپلائی کرتے تھے۔ مثلا کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا نا، اپنے پاس جو بھی ہوتا تھا، مقابلے میں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے کالے تھے اور شکل میں بھی کوئی اتنا روب نہیں تھا، خوبصورتی رونق نہیں تھی، لیکن صحابی تھے۔ اللہ شکلوں کو دیکھ کے صحابی تو نہیں بناتا نا، اگر شکل کے اعتبار سے صحابی بنتے ہوتے تو ابو لہب صحابی ہوتا، بلال صحابی نہ ہوتے، لیکن چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، ہوا سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ اللہ کے ہاں شکلیں نہیں دیکھی جاتی بھائی، اللہ کے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے، کس کا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص والا ہے، اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی گاؤں سے دیہات سے آیا کرتے تھے، اور دیہات سے بنی سبزیاں وغیرہ ہو گئیں یا کوئی دیہات کی جو چیزیں تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر بدلے میں کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ دیہات کی چیزیں لے کے آتے بنی ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام ان کو شہر کی بنی ہوئی چیزیں ہدیہ میں دیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کے ہاں کوئی ہدیہ لے کے آ رہا ہے تو اس کو ہدیہ دینا سنت ہے، ہدیے میں بدلہ دینا سنت ہے، لیکن اس کو فرض سمجھ لینا سنت کوئی نہیں۔ فرض سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میں کسی بندے کے گھر گیا، میں گفٹ لے کے گیا، میں فروٹ لے کے گیا، میں نے اس کے بچے کو کچھ دیا، وہ بندہ پھر کبھی میرے گھر میں آیا، اس نے میرے بچے کو بھی کچھ نہیں دیا، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں لے کے آیا، تو میں نے زبان سے بڑبڑ شروع کر دی۔ یہ نہیں ہے، یہ بدلے کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگلا بندہ دے، اس کی مرضی نہ دے، اس کی حالات تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے آپ کے حالات اچھے ہوں، اس کے حالات گھر میں کھانے کے بھی نہ ہوں، اور آپ اس سے بدلے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں شادیوں میں یہی نہ مصیبت ہے، اسی لیے تو یہ جو سلامیاں اور یہ جتنی چیزیں لی جاتی ہیں علماء کرام ان کو حرام کہتے ہیں۔ کہ دینے والا اگر فار ایگزامپل میں کسی کی شادی میں گیا ہوں، میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا ہے، میرے بچے کی شادی پہ، میری شادی پہ وہ آتا ہے بندہ مجھ کو 500 دیتا ہے، تو میں تیور بدل لوں گا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی بدلے کا بدلہ تو سنت ہے۔ میں کوئی بندہ میرے گھر آیا تھا، کچھ لے کے آیا، میں نے اس کو کچھ پلٹا دیا، یہ سنت ہے۔
مطالبہ کر کے کچھ لینا یہ سنت نہیں ہے، سمجھو؟ سنت کو سنت کے مطابق ہی کیا جائے تو ثواب ملتا ہے۔ جانور ذبح کرنا بسم اللہ پڑھ کے سنت ہے یا نہیں؟ تو آپ یہاں سے ذبح کرنا سنت ہے، آپ یہاں سے شروع کر دیں، ذبح ہی کرنا ہے نا، خون ہی نکالنا ہے نا، یہ آپ کا کام، آپ کو ثواب ملے گا؟ سنت کا نہیں ملے گا۔ سنت اگر آپ نے ادا کرنی ہے تو سنت کو سنت کے رنگ میں ادا کریں۔ سنت کا رنگ یہی ہے، کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی چیز لے کے آیا، آپ نے اس کو ہدیہ دے دیا بدلے میں تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو ابھی کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لے کے آنے والا ہے پھر اس کو اس کے اوپر ناراضگی کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ میں تو اتنا لے کے گیا تھا، اس نے تو مجھے کچھ نہیں دیا۔ آپ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس لے کے گئے ہو کہ اللہ سے بدلہ لینے کے لیے لے کے گئے ہو؟ اور اگر اللہ سے بدلہ لینا ہے تو پھر بندوں کے ساتھ ناراضگی کا کیا حق ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یوں نہیں کیا اور فلاں نے یوں نہیں کیا؟ میں اگر کسی کے گھر کچھ لے کے جا رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اللہ سے تجارت کر لی۔ میں نے اللہ سے کیا کیا؟ تجارت کر لی۔ تجارت یہ ہے، یا اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے میں تیرے بندے کو دے رہا ہوں، اس کو تو دیکھ رہا ہے، اس کے بدلے میں تو مجھے اجر عطا کرنا۔ اب یہ معاملہ میں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے حوالے کرنے کے بعد پھر میں بندے سے مطالبہ کرنے لگوں، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو یہ مطالبہ میرا بندے سے بنتا ہے؟ نہیں بنتا، میرے خیال میں تو نہیں بنتا۔ اگر آپ بنائیں تو پھر مجھے بھی سمجھا دیں کیسے بنتا ہے۔ بندے سے بدلے کا تقاضا بندے کا نہیں بنتا، کیونکہ کام کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو تو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے کام کرتے ہو، نہ ثواب ہوگا نہ اجر ہوگا، بلکہ الٹے قیامت کے دن پھنستا ہوگا۔ اجر دینا، اجر کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی ہیں، وہ میں اگلے جمعے اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اتنی بات سمجھ لیں، اگلے کا بدلہ دینا سنت ہے۔